الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. محترم اساتذہ کرام کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اور آپ کو دنیا میں آسانیاں عطا فرمائے. آمین. محترم اساتذہ کرام، ہماری بک 4 کا باب اول جس کا عنوان ہے قرآن مجید اور حفظ و ناظرہ، اس باب کے 4 اسباق ہیں. پہلا سبق جس کا نام ہے حفظ قرآن، دوسرا سبق جس کا نام ہے حفظ و ترجمہ، تیسرے سبق کا نام ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم، اور چوتھے سبق کا نام ہے دعائیں زبانی یاد کروانی ہیں. محترم اساتذہ کرام، پہلا سبق جس کا نام ہے حفظ قرآن، یہ سبق مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ سورۃ الماعون اور سورۃ الکافرون سے واقفیت حاصل کر سکیں. سورۃ الماعون اور سورۃ الکافرون کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز کے علاوہ بھی اس کو پڑھنے کے قابل بن جائیں. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو پڑھا لینے کے بعد ہم نے اپنے طلباء کو بڑے خوبصورت انداز سے رہنمائی فراہم کرنی ہے. قرآن مجید کی تمام صورتوں کے نام بتانے ہیں اور اپنی نگرانی کے اندر ان سے ایک پوسٹر تیار کروانا ہے جس میں صورتوں کے موضوعات پر مبنی ایک پوسٹر تیار کروانا ہے، خوبصورت انداز سے لکھوانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر کام یہ کرنا ہے کہ مقابلہ حسن قراءت کا انعقاد کروانا ہے اور کامیاب ہونے والے بچے یا نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو انعامات دینے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. محترم اساتذہ کرام، اس باب کا دوسرا سبق جس کا نام ہے حفظ و ترجمہ، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ رکوع، قوما، سجدے اور تشہد کی تسبیحات کے معنی و مفاہیم کو سمجھ سکیں، سورۃ الکوثر کے پس منظر سے آگاہ ہو سکیں، سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کر سکیں، نماز پڑھتے وقت تسبیحات کے معنی و مفاہیم کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں، رکوع، قوما، سجدے اور تشہد کی تسبیحات، التحیات اور سورۃ الکوثر کے معنی و مفہوم کو جان کر اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں، نماز پڑھتے وقت تسبیحات کے معنی و مفاہیم ذہن میں رکھ سکیں. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو بڑے اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ اور ہر لفظ کی بہترین ادائیگی کے ساتھ نہ صرف آپ نے خود پڑھ کر بچوں کو سنانا ہے بلکہ بچوں سے بھی پڑھوانا ہے اور دہرائی کروانی ہے تاکہ ان کی پروناؤنسیشن یعنی الفاظ کی اور حروف کی ادائیگی بہترین ہو سکے. محترم اساتذہ کرام، اس مکمل سبق کو اچھے سے پڑھا لینے اور یاد کروانے کے بعد ہم نے اپنے طلباء کو نماز کے کلمات درست تلفظ کے ساتھ یاد کروانے ہیں اور انہیں ان کلمات کے معنی و مفہوم اچھے سے سمجھانے ہیں. طلباء کو التحیات کی آڈیو سنوانی ہے. یوٹیوب سے یا کسی بھی قرآن مجید کے سافٹ ویئر سے التحیات کی آڈیو کو آپ نکال لیجئے اور اپنے بچوں کو کمرہ جماعت میں سنائیے تاکہ اس آڈیو کو سن کر نہ صرف ان کا تلفظ درست ہو سکے بلکہ ان میں التحیات اور مختلف قرآنی دعائیں یاد کرنے کا شوق پہلے سے زیادہ بڑھ سکے. باب اول کا تیسرا سبق جس کا نام ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد انشاءاللہ ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ
احادیث مبارکہ کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، احادیث مبارکہ کے معانی و مفاہیم کو سمجھ سکیں، اپنی روزمرہ زندگی میں ان احادیث مبارکہ کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہم نے اپنے طلباء کو حدیث کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے، قرآن مجید کے بعد حدیث کا مقام ہے اور حدیث کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، جبکہ حدیث ہمیں ان احکامات پر عمل کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ طلباء کو ہم نے بطور خاص احادیث کی اقسام کے بارے میں تفصیلاً بتانا ہے کہ احادیث مبارکہ کی اقسام کون کون سی ہیں۔ مثالوں کے ذریعے احادیث کا مفہوم واضح کرنا ہے تاکہ بچے اچھے سے ان احادیث کا مفہوم جان سکیں، سمجھ سکیں اور ان احادیث سے نکلنے والے سبق کو، بلکہ ان احادیث سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس باب کا چوتھا اور آخری سبق ہے دعائیں۔ ان دعاؤں کو ہمیں اپنے طلباء کو اچھے سے مخارج حروف کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اپنے طلباء کو زبانی یاد کروانا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ دعاؤں کو پڑھنے کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو سکیں، دعاؤں کے معانی و مفاہیم سے واقف ہو سکیں اور درست تلفظ کے ساتھ انہیں یاد کر سکیں۔ 6 اسماء الحسنہ معانی پڑھ سکیں، دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو بھی مکمل پڑھا لینے کے بعد ہم نے اپنے طلباء کو دعا کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ سنا کر جیسے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس طرح کی احادیث بتا کر، واقعات سنا کر دعا کی اہمیت کے بارے میں اپنے طلباء کو اچھے سے بتانا ہے تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر موقع پر دعا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے امید رکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو یہ بھی بتانا ہے کہ مسنون دعائیں پڑھنے سے نہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر عمل ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ طلباء کو عاجزی اور انکساری کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرنا ہے، طلباء کو ان دعاؤں کا مفہوم سمجھانا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، یقیناً استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، یعنی قوم کو بنانے والا، پروان چڑھانے والا، قوم کا عظیم رہنما ہوتا ہے۔ ہمیں بھی قوم کا عظیم رہنما بننے کا فرض ادا کرنا ہے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی نیک نیتی کے ذریعے۔ ہمارے طلباء یقیناً ہمارا مستقبل ہیں، ہماری قوم کا مستقبل ہیں، ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ ان طلباء کی اچھی تربیت یقیناً ہمیں مستقبل میں فائدہ پہنچائے گی۔ آج ہم کسی کے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، کل کو ہمارے بچے ہوں گے تو ہمارے بچوں کے اساتذہ کرام بھی ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے۔ محترم اساتذہ کرام، ہمارے بچوں کو عمل کی جانب لانا بہت ضروری ہے۔ فی زمانہ عمل کی بہت کمی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو عمل کی جانب لانا ہے، نہ صرف ان کو دعائیں یاد کروانی ہیں، ان کے تراجم یاد کروانے ہیں، بلکہ ان کا ذہن بنانا ہے کہ وہ سچے دل سے دعا مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ محترم اساتذہ کرام، یقیناً آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے اسی طرح کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مزید کتابوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو ہماری تمام کتابوں سے متعلق لیکچر نوٹس، اسکیم آف اسٹڈیز، کی بکس اور ماڈل پیپرز مل جائیں گے۔ محترم اساتذہ کرام،
آج کے اس ویڈیو لیکچر کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور بالضرور یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔